میرے انتہائی قابل صد احترام صدر جلسہ، محترم اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو پھر تم کو اماں کوئی نہیں دے گا، وطن جو مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، وطن جو مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ سامعین محترم، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی و مارکہ حق۔ صدر عالی مرتبت میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتا ہوں۔ جناب صدر، میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان ہمارا وطن، جہاں سے پیارا وطن، سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ اس وطن کا قیام حق و باطل کے درمیان ایک معرکے کے بعد وجود میں آیا اور اس جنگ میں حق کو فتح ملی۔ جناب صدر، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں تھا، یہ صرف سرحدوں کی لکیر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریے کی جنگ تھی، اور وہ نظریہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جناب صدر، اس پاک وطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، عورتوں کے سہاگ اجڑے، ماؤں کے بیٹوں کے سینے چیرے گئے، اور ظلم کی وہ داستانیں رقم ہوئی کہ جن کا سوچ کر دل کانپ جاتا ہے، خون دل سرد ہوا، تب جا کر اس چمن میں بہار آئی، اور 14 اگست 1947 کو آزادی کا حصول ممکن ہوا۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل سخت کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ جناب صدر، جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر میرا پاکستان دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ یا سال سے زیادہ جنگ نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں، بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ سامعین محترم، آج دنیا کے 58 اسلامی ممالک میں سے واحد پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور عالم کفار خصوصاً بھارت کو کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ہندوستان جھوٹے پروپیگنڈے، فالس آپریشن اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے پاکستان کو ڈھانا چاہتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں کہ اس دھرتی کے بہادر سپوت شہادت کو اپنا مشن، آزادی کی خاطر کٹ مرنے کو اپنا مقصد اور غازی بن کر لوٹنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ جناب صدر، تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ 1965 کی جنگ ہو یا کارگل کا محاذ 2019 کی پاک بھارت کشیدگی ہو یا حالیہ مئی کا معرکہ، ہمیشہ افواج پاکستان نے بزدل دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بھارت کا غرور خاک میں ملا کر دھول چٹائی، کئی مگ طیاروں اور رافیل کو فیل کیا، اور کئی ابھی نندن اور کلبھوشن کو زندہ گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ واضح پیغام دیا کہ پاک آرمی اس وطن کی خود مختاری اور سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جناب صدر، بزدل دشمن بھارت نے آج سے 3 ماہ پہلے پہلگام کا ڈھاما نچا کر رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملے کی ناپاک جسارت کی۔ دشمن نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ کیا اور ہمارے معصوم بچوں،
بوڑھوں عورتوں کو شہید کیا، اس لیے اب جواب اور جنگ لازم تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ دوست رکھتے ہیں انہیں جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت کو رہنما بنا کر پاکستانی فوج نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، اور صبح کی روشنی میں پاکستانی شہید دشمن پر جھپٹ پڑے، فوجی تنصیبات کو اڑایا گیا، رافیلوں کو فیل کر کے گرایا گیا، اور پورے ہندوستان میں وہ تباہی مچائی کہ خود مودی اور دشمن فوج کاٹنے اور دشمن فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور سیز فائر کی درخواست کی۔ جناب صدر، ہمیں اپنے سپاہیوں پر فخر ہے، ہمیں اپنے جوانوں پر فخر ہے، ہمیں اپنے ایٹمی سائنسدانوں پر فخر ہے، ہمیں اپنے شہینوں پر فخر ہے، ہمیں اپنی آرمی پر فخر ہے، اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج اس فورم پر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آزادی کی قدر کریں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے دست و بازو بنے۔ اگر ہم متحد ہوئے تو جناب صدر دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کرے گی۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔